عید کی آمد آمد ہے. صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. السلام علیکم ناظرین. آخرکار تجربہ کاروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے اس طرح کی ان کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے دینا تھا, انہوں نے دے دیا. خواجہ آصف نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. مطلب کہ عوام کو انہوں نے آپ جو ہے نا ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ مرو, جدھر جانا ہے, مہنگائی ہو, کچھ بھی ہوگا, ہم لوگوں سے آپ لوگوں نے پوچھنا نہیں ہے. یہ تھی تجربہ کار ٹیم جو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ عمران خان تو ناکام تھا, وہ اس کو تو ہم نے چور ہے, وہ کرپٹ ہے, ہم سب نے چلو مان بھی لیتے ہیں, فرض کیا ہم اس کو مان بھی لیں. تو بھائی آپ لوگوں کی تجربہ کار ٹیم کہاں گئی؟ مہنگائی سے کیا ہو رہا ہے؟ بجلی کے ریٹ دیکھ لیں. وہ تو چور تھا, لیکن چور 118 روپے جب پیٹرول دے رہا تھا, 16 روپے پہ بجلی کا یونٹ دے رہا تھا, اس وقت مریم نواز شریفہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنواتا ہوں کیونکہ وقت گزر جاتا ہے لیکن ہسٹری بنتی جاتی ہے, اور ہسٹری جب آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے. یہ تھوڑی ویڈیو سنیں پہلے. عید کی آمد آمد ہے. صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائے یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لے, تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے, دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. اور دیکھو اب عید کی دیکھیں, یہ بیان 2 سال پہلے کا مریم نواز صاحبہ کا, یہ بہت بڑا بیان تھا, بہت اچھا بیان تھا کہ 118 روپے لیٹر پیٹرول بہت مہنگا ہے کہ لوگ اب کیا کریں, وہ عید کس طرح گزاریں, بچوں کے لیے کھانا کس طرح لے کے جائیں. بچوں کے لیے کھانا لے کے جائیں, اگر کھانا لیتے ہیں تو پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے, پیٹرول ڈلواتے ہیں اور کھانا بھی لیتے ہیں تو دوائی کے پیسے نہیں بچتے. یہ سارے کام ہوتے ہیں تو بچوں کے اسکول کی فیسز کی بات جو ان کو, اس کے بیان کی میں بہت زیادہ تائید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آئی تھی تو ان کو یہ کام کرنے تھے, لیکن جب پی ڈی ایم کا ٹولہ آیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہی پرائسز انہوں نے ڈبل کر دی. عمران خان نے مان لیا, ہم فرض کر لیتے عمران خان چور ہے, وہ 140 روپے میں پیٹرول دے رہا تھا, وہ دور بھی ہم نے دیکھا. اب کہاں پہ, اب 250-300 روپے میں ہم لوگ پیٹرول لے رہے ہیں. تو اس وقت مہنگائی لگتی تھی ان کو, آج نہیں لگتی. عمران خان کے دور میں بجلی کا یونٹ 16 روپے سے 20 روپے تک چل رہا تھا, ابھی وہ 60 پہ پہنچ گیا ہے, لیکن عمران خان چور تھا. بات یہ ہے کہ وہی کم از کم وہ دعویٰ کریں جس کو آپ لوگ پورا کر چکے ہیں. اب آپ لوگوں نے آفیشلی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ الیکشن سے پہلے تو دعوے تھے کہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. علیم خان نے بھی کہہ دیا تھا میں 200-300 یونٹ بجلی فری دوں گا. بلاول نے بھی یہ دعویٰ 300 یونٹ کا کر دیا. مریم نواز صاحبہ نے بھی کر دیا. اینڈ پہ کیا پتہ چلا کہ جی سولر پلیٹس دے رہے ہیں. سولر پلیٹس پتہ نہیں کتنے گھروں کو ملیں گی, اور یہ سولر پلیٹس کے اندر مبینہ طور پہ کتنی کرپشن ہوگی, اس کے معاملات تو بعد میں کھلیں گے. آپ لوگوں نے لوگوں کو پاگل بنائے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے, کبھی آٹے کی لائن میں, کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کی لائن میں, اور اب جو ہے نا وہ نوجوانوں کو موٹر سائیکلز دی جا رہی ہیں. او بھائی ہمیں بھکاری نہ بناؤ, اس قوم کو بھکاری نہ بناؤ. اگر آپ اس قوم کے بھلا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو سکلز دیں. اگر آپ لوگوں نے مہنگائی کام کرنی ہے تو آل اوور مہنگائی کام کریں, بجلی کے ریٹ سستے ہو جائیں, فیول پرائسز کم ہو جائیں, تو لوگوں کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو نگہبان کی ضرورت ہے, نہ ان کو سستے آٹے کی ضرورت ہے, نہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کی ضرورت ہے. لا کے دے سکتے ہیں تو روزگار لا کے دیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں تو آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کریں. لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں, ان کو سکلفل بنائیں. وہ بنگلہ دیش کی کہانی دیکھ لیں, انہوں نے بھکاری نہیں بنایا, انہوں نے ہم لوگ اپنے لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگایا, انہوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی اور انڈسٹریز کے اندر اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. ایک مزدور کتنے کما سکتا ہے؟ 2000 کا اس کو جب راشن ملتا ہے, صبح سے لے کر شام تک وہ لائن میں کھڑا رہتا ہے. اگر وہ باہر دہاڑی کر لے تو 1500, 1400, 1200 روپے تو وہ باہر بھی کما سکتا ہے. تو اس 500-400 کی بچت اور صبح سے شام تک کی ضلالت, تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں, اعلانات پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں. صاف ستھرا پنجاب, صفائی نصف ایمان ہے.
ہم مانتے ہیں پنجاب صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن اصل میں لوگوں کے ضمیر کی صفائی ہونی چاہیے۔ ہر دوسرے دن پنجاب کے اندر کس طرح کے کام ہو رہے ہیں ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اگر صفائی کروانی ہے تو ضمیر کی کروائیں۔ یہ اشرافیہ بیٹھ کے جو کرپشن کر رہا ہے اور اس ملک کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، اس ملک کے اثاثوں میں اضافہ ہو نہ ہو، کم از کم اشرافیہ کے جو بچے ہیں ان کے کاروباروں میں، ان کے بینک اکاؤنٹس، بینک بیلنس کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہی میتھڈ بتاؤ ان قوم کے بچوں کو۔ ہاں اگر وہ میتھڈ اس طرح کا ہے کہ جو آپ لوگ بتا نہیں سکتے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ آپ لوگوں نے جو میتھڈ استعمال کیا وہ کوئی چوری کا طریقہ تھا۔ قوم کو ہنرمند بناؤ، قوم کو آپ ٹریننگز دو، آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ کرو، سکل ڈیولپمنٹ کے تھرو کام کرو، لوگوں کو کوئی چیز بنانا سکھاؤ، لوگوں کو بھکاری نہ بناؤ۔ محترم وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا تھا نا کہ جب بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کے دور میں تو مہنگائی تھی، ہم نے اس کو مان لیا، ہم اس کو چور بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ساری باتیں آپ لوگ کی مان لیتے ہیں منوان۔ لیکن عمران خان کے دور کی مہنگائی کو دیکھ لیں اور پھر پی ڈی ایم کے دور کی مہنگائی، اور اب تو آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دی، تو اب ہم کس کو چور کہیں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ہی کہا تھا نا کہ جب پیٹرول اور بجلی مہنگے ہوتے تو وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب تو وزیر اعظم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، وزیر اعلیٰ پنجابی مسلم لیگ نون کی ہے، تو اب ہم کس کے پاس فریاد لے کے جائیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جس کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے وہ بجلی استعمال بھی نہیں کرتا، پھر بھی ٹیکسز کی مد میں اس کو 2-4 ہزار کا چونا لگتا ہے۔ گیس جس کے گھر میں کنیکشن ہے اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکسز لگا کے اس کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ تو خدا رہا اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ اگر اس ملک کو آپ لوگوں نے بچانا ہے، اور اگر آپ جس طرح آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہم ملک بچانے کے لیے آئے ہیں تو کام بچانے والے کریں۔ لیکن ہمیں پچھلے 3-4 یا 5 سالوں میں کوئی اس طرح کا اقدام کسی بھی حکومت کی طرف سے نہیں دکھائی دیا کہ جس کے اندر ہمیں لگا ہو کہ یہ واقعی ملک بچانے آئے ہیں۔ ہاں اپنے احساسے بچانے آئے ہوئے ہیں لوگ، اپنے بینک بیلنس بنانے آئے ہوئے ہیں، اپنے کیسز معاف کروانے آئے، یہاں تک تو بات درست ہے۔ لیکن قوم کے لیے آپ لوگوں نے کون سا انیشیٹو لیا ہے جس سے جو ہے نا نیشنل لیول پہ بینیفٹ ہوا ہے؟ تو وہ بھی ہمیں کوئی آ کے دکھائیں۔ کہاں پہ لوگوں کو آپ نے سکلفل بنایا، آپ نے لوگوں کو لائنوں میں لگایا؟ اب بہت ہو گیا، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو یہ بات اب لائنوں سے بھی آگے نکل جائے گی اور حالات اس طرف چلے جائیں گے کہ شاید وہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہ ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔